ہمیں پروفیسر عدیل ملک صاحب نے جوائن کیا ہے. ایکسپرٹ ہیں مڈل ایسٹ پہ, اسکالر ہیں, ہی از ڈن اے لاٹ آف ورک آن دا مڈل ایسٹ گورنمنٹس پہ, اسٹیٹ پہ, آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. وارم ویلکم ٹو دا شو عدیل. میرا خیال ہے پہلی مرتبہ آئے ہمارے شو میں. جی تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ امبیسڈر ضمیر اکرم بھی ہیں, اور میں ان سے بات کری تھی. ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ کس طرح سے پاکستان کو بھی ایک ٹارگٹ پہ رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے, خاص طور پہ اسرائیل سے. تو تھوڑا سا ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں, بیکاز یہ ان کی ایکسپرٹیز یہ تو یہ پاکستان کا ذرا ایڈریس کر دیجئے, لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتنا خطرہ ہے. یہ تو 90 کی دہائی سے 80 کی دہائی سے پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں, تو وائی شوڈ پاکستانیز فیل کانفیڈنٹ؟ وی شوڈ فیل کانفیڈنٹ بیکاز ہمارے پاس یہ قابلیت ہے کہ ہم اسرائیل کو, ہندوستان کو, دونوں کو ڈٹر کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ابھی اتنے ایڈوانس سٹیج پر ہے, ہماری کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے ان ٹرمز آف نیوکلیئر ویپنس اینڈ ان ٹرمز آف ڈیلیوری سسٹمز. اور ہماری ڈیلیوری سسٹمز جیسے آپ کو علم ہے, شاہین میزائلز کی رینج جو ہے وہ کافی ہے ہمارا اپنا دفاع کرنے کے لیے. تو اور جو ہمارے حریف ممالک ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری کیپیبلٹی کیا ہے. تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہمیں اس پر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ایسے ممالک کو ہم ڈٹر کر سکتے ہیں. تو جو یہ فالتو کی سٹیٹمنٹس ہے اسے گھبرائے نہ کریں. نہیں, یہ تو ایسی باتیں یہ بڑے عرصے سے یہ کرتے آ رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہماری کیا قابلیت ہے اور ان کو بھی کیا خطرہ ہے ہماری قابلیت. اگر ہمیں کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو پھر ہم اس کا جواب جیسے ہم نے دکھا دیا انڈیا میں, اور ڈیٹیلنگز بھی آپ نے ریسٹور کر دیا, دے سکتے ہیں. بالکل, ان کو بھی پتہ ہے. بے شک. پروفیسر عدیل یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک جو ڈائمینشن ہے اس کی وہ یہ رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں کہ جی اندر سے لوگ کھڑے ہوں گے, جو رائلسٹ ہیں وہ شاہ فرحان کے بیٹے کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے, پھر کچھ کہتے ہیں جی وہاں ازہری ہیں جو ناراض ہیں, کچھ کہتے ہیں حکومت سے لوگ ناراض ہیں. تو آپ کا تو اس پر بڑی نظر ہے, بڑا کام ہے. تو بتائیے ناظرین کو کہ اس وقت ہاؤ ڈو یو سی ایران فرام ان سائڈ؟ جی بہت شکریہ. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس سے پہلے جو ضمیر صاحب نے بات کی اس کو میں بالکل ایک فقرے میں مکمل کر دوں کہ پاکستان کے اوپر جو تھریٹ ہے باہر کا, اسرائیل کا, وہ ایران سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہ ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی کو تو ہارم نہیں کریں گے, لیکن جو ہماری انٹرنل فالٹ لائنز ہیں وہ کانسٹنٹلی جو باہر کا سسٹم ہے وہ اس کو خراب کرتا ہے اندر والوں کے ساتھ مل کے. تو ہمیں اندرونی جو فالٹ لائنز ہیں ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. اگری ود یو جی. اچھا, اور یہ جو ایران کی آپ نے بات کی, دیکھیں ایران کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی جو ایران کی پولیٹیکل اکانومی ہے اس میں 3 بڑے پہلو ہیں جو سمجھنے کی ہے. ایک آئل یعنی تیل, دوسرا آئیڈیالوجی کہ وہ جو اسلامک ریولوشن آیا, اور تیسرا آئسولیشن یعنی آپ کی دنیا سے جو دوری ہے. تو آج جو بھی بچہ ہے یا بوڑھا ہے ایران میں وہ اس انوائرمنٹ میں بڑا ہوا ہے جس میں ان کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ باہر سے کلوزڈ آف ہے. اور ظاہر ایران عراق جنگ ہوئی, اس کے بعد سینکشنز, بہت دیر تک سینکشنز چلی آ رہی ہے, اور یہ جو لیٹسٹ ویو ہے سینکشنز کی یہ اتنی شدید تھی کہ ایران کا جو متوسط طبقہ ہے وہ سکڑ کر رہ گیا. اور ایران میں 2 بڑے طبقے ہیں. ایک ہے جس کو آپ مصالحت پسندی کی یا مصلحت پسند ریفارمسٹ جو ہیں, جو چاہتے ہیں کہ باہر کے ساتھ ڈیل ہو, نیوکلیر ڈیل ہو, اور اس کے نتیجے میں کوئی کنسیشن ہو اور سینکشنز ہٹیں اور اکانومی تھوڑی سی ری انٹیگریٹ ہو, آزادی, تھوڑی سی اکنامک اسٹرینتھ آئے. دوسرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا, وہ الاؤ نہیں کرے گا ویسٹ, ہمیں سیدھا نیوکلیر کی طرف جانا چاہیے. تو آپ دیکھیں جو اوباما سے لے کے اب تک یہ جو اسٹرگل ہے ایران کے اندر وہ پلے اپ کر رہی ہے کہ ایران کوشش کر رہا ہے کہ کوئی ڈیل ایسی ہو جس کے نتیجے میں اس کو کنسیشن ملے اور وہ ری انٹیگریٹ ہو. اب جو چیز ہمارے ہاں ڈسکشن میں نہیں آ رہی اور ویسٹ میں بھی نہیں آ رہی وہ یہ کہ جو لابی ایران کوئی جوہری طاقت کے خلاف ہے وہ ایک مضبوط ایران کے بھی خلاف ہے. یعنی ان کے لیے جو ایرانین اکانومی کی معیشت کی عالمی معیشت کے ساتھ جڑنا اور اس کے نتیجے میں زبردست ایرانی سوسائٹی میں جو تبدیلی آئے گی اس کے بھی وہ خلاف ہے. چنانچہ صرف یہ نہیں کہ وہ ایران کو جوہری طاقت نہیں بننے دینا چاہتے, جو لوگ ڈیل کریں گے
وہی لابیز امریکہ کے اندر اثر انداز ہوں گی کہ ان کو اتنی کنسیشن نہ دیں کہ ان کے پاس اسٹریٹجک اکنامک اسپیس آئے. اب جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے کہ ایران کے اندر ایک تھکاوٹ ہے، جو وہاں کی رجیم ہے، جو بھی حکومت کا طریقہ ہے، وہ دو اس کے پلرز ہیں. ایک ہے الیکٹڈ اسٹیٹ جو الیکشنز کے تھرو آتے جی ہیں، بالکل، اور باقی جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس دوسری جو ہے وہ جی کور کلیریکل اسٹیٹ ہے. اب جی اس کے خلاف تھوڑی سی لوگوں کی یعنی وہ تھک چکے ہیں، وہ گورننس سسٹم سے بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہے. لیکن ٹھیک جب ہے ایسا مسئلہ آتا ہے جس طرح پاکستان میں بھی آیا تو لوگ جھنڈے کے گرد جمع ہوتے ہیں. ٹھیک اور ایران کی جو سوسائٹی ہے وہ بڑی نیشنلسٹ سوسائٹی ہے، اس کا اپنا کلچر ہے. 2 دن پہلے جو فائنینشیل ٹائمز میں آرٹیکل چھپا ہے رام الاوندی کا، جو ایران ہسٹری پروجیکٹ لیڈ کرتے ہیں LSE کا، از دا بیسٹ آرٹیکل ٹو بی پبلشڈ ان دا لاسٹ 2 ویکس. اچھا اس نے یہی کہا ہے کہ آپ اگر ایران کی ابھی جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے اس کو اگر ہٹا بھی دیتے ہیں تو ایران ایک ڈیمینشڈ رول مڈل ایسٹ میں ایکسپٹ نہیں کرے گا، اور اس ڈیمینشڈ رول کے بغیر ویسٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. تو اس نے یہ کہا کہ اگر آپ رجیم چینج بھی کر دیں تو ایران ایک نیوکلیر اس کی طرف جوہری طاقت بننے کی کوشش کرے گا. بلکہ اب جو ہو رہا ہے ایران میں، اس سے یہ جو رفٹ تھی مصالحت پسندی جی والے لوگوں کی اور اس کی نیرو ڈاؤن. کلوز، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اب ڈیولپ کریں کیونکہ آپ کو تو اب تھریٹ ہے. تو جو ٹھیک اسرائیل ہم ٹھیک بالکل ایسے ہی بات ہے. لیٹ می جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تھنگز آبویسلی ہیو کم ٹو اے پوائنٹ جہاں کے وہ آپس میں یونٹی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ضمیر یہ بتائیں کہ یہ جو سچویشن ہے ایران، جو بتایا انہوں نے ایران کے حوالے سے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو اب تو گلف اسٹیٹس بھی کہہ رہے ہیں ذرا ٹیک اٹ ایزی کہ اگر آپ نے جنگ کی تو اس کا امپیکٹ ہم پہ کیا ہوگا، اور جو میک امریکہ گریٹ اگین وہ بھی سب کہہ رہے ہیں. تو یہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ ڈیسیجن جو میکنگ ہے وہ جوئش لابی اس کو کنٹرول کرتی ہے، زائنسٹ، تو آج مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلے کے جو معاملات رہے اس سے فرق ہے، کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ سیمز ٹو بی ان اے سچویشن جہاں ان کو سوچنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ صحیح بات ہے. آئی تھنک صدر ٹرمپ جو ہے ہی از فیسنگ اے ڈائلیما. ایک ڈائلیما اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ان کے یہ جوئش لابی ہے جو اس کو پش کر رہی ہے، اس کے ساتھ اس کے دوسرے سپورٹرز بھی ہیں جو امریکہ میں دیر از اے اسٹرانگ سپورٹ فار دس اسرائیلی لابی. تو وہ سارے مل کے دے آر پشنگ ہم کہ جی یو شوڈ ایکٹ اینڈ سپورٹ ایران اینڈ سپورٹ اسرائیل اگینسٹ ایران. دوسری طرف ریئلسٹ ہیں، his commanders, his intelligence people who are saying کہ جی یہ ممکن نہیں ہے، آپ اگر کریں گے تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ کے آج کی نیو یارک ٹائمز میں دیکھیں کہ وہ US is looking at the experiences of Iraq and Afghanistan کہ وہاں پر ہم کس طرح پھنس گئے تھے. تو اس طرح کی چیز جو ایسے ان وجوہات کے بنا پر he is thinking کہ میں نے ایکچولی کیا کرنا ہے. اس وجہ سے یہ سہیں کہ ابھی 2 ہفتے میں بتاؤں گا، شاید 2 ہفتے سے پہلے ہی وہ فیصلہ کر لے. لیکن جو انڈیکیشنز اب جیسے آپ نے فرمایا وہ یہ ہیں کہ ہی از لیننگ ان دا ڈائریکشن آف سم کائنڈ آف نیگوسیشن. لیکن اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر نیگوسیشنز جو یورپینز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیگوسیشن سٹارٹ کریں، بٹ اس میں دی ایرانیئنز ہیو ٹیکن اے ویری ویری اسٹرانگ پوزیشن کہ جی نو نیگوسیشنز انٹل اسرائیلی اگریشن. ہاں، تو جب تک اسرائیل ان کے اوپر بمباری کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو بات چیت نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. سو اب یہ اس سچویشن میں مذاکرات شروع ہوں گے، کب ہوں گے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے صرف یہ ہے کہ آپ پھر جنگ کو پرولونگ کرتے رہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ناظرین، بریک کے بعد ہم اس کریں گے کہ اسرائیل کے پاس کتنی اس کے پاس اہلیت ہے، کتنی کیپیسٹی ہے ٹو ڈسرپٹ، کہ جو نیگوسیشنز ہیں اس کو ڈسرپٹ اس لیول پر کرے کہ وہ ممکن نہ ہو. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے مڈل ایسٹ میں، اور جیسے بھی بریک سے پہلے یہ کہہ رہے تھے امبیسڈر ضمیر اور پروفیسر بھی بات کرتے تھے کہ جو ابیلٹی ہے ایران کی کہ اس کی سٹینگ پاور لگتا ہے، جو کہ شروع میں لگ رہا تھا کہ 2-4 دن کی بات ہے، جو نظر آ رہا تھا ایٹ لیسٹ فرسٹ 24 آورس. تو ایران از آبویسلی اپنی بالکل اب اڑ گیا ہے اپنی پوزیشن پہ، اور مطلب کوئی بھی ملک اڑتا ہے اس سچویشن میں.
اسرائیل کی اپنی ایک پوزیشن ہے, تو ضمیر اسرائیل کیا کر پائے گا؟ دیکھیں نا, وہ ایک تو پوری بات چیت سے جھوٹ سچ کا تو کوئی فرق ہی نہیں نظر آ رہا ہے اس میں. تو وہ تو ہر وقت کہہ رہے ہیں ٹرمپ از فیسنگ اسیسینیشن اٹیمپٹس, ٹرمپ ول بی کلڈ, جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کس حد تک جا سکتا ہے اسرائیل؟ انہوں نے تو کوشش کی ہے ریبر کو اسیسینیٹ کرنے کی, کئی اور لوگوں کو آلریڈی وہ اسیسینیٹ کر چکے ہیں. تو یہ لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل اب جو چیز کر سکتا ہے وہ ہے وار آف ایٹریشن, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں لگتی ہے مجھے سامنے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے اسرائیل کے پاس. اس وجہ سے وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہیز ٹو اسٹیپ ان, امریکہ ہیز ٹو ڈسٹروائے دی ایرانین نیوکلیئر پروگرام. اگر وہ امریکہ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو پھر ان کے پاس کیا وہ جواز رہ جائے گا اسرائیل کے پاس. تو یہ وار آف ایٹریشن چلتی رہی. اب کب تک چل سکتی ہے؟ آئی تھنک اسرائیل از ان مور ایڈوانٹیجس پوزیشن, کیونکہ امریکہ اس کو آلموسٹ اینڈلیس سپلائی ان کو کرتے رہے گا ہتھیار. یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ایران کو روس اور چین کس حد تک مدد کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو 40 سال رہے اس ڈپلومیسی میں, ایکٹیولی دیکھا آپ نے, آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران کو ایکٹیو سپورٹ مل سکتی ہے ملٹری فرام رشیا اینڈ؟ مجھے لگتا ہے کیونکہ دونوں ممالک رشیا اور چین کے بہت گہرے انٹرسٹ ہیں, ان کے مفادات ہیں ایران میں. ایک تو تیل, ایران سے یہ دونوں ممالک خاص طور پہ چین تیل خریدتا ہے. دوسرا آپ کو یاد ہوگا کوئی 3-4 سال پہلے $20 بلین انہوں نے سی پیک کے مقابلے کا پروجیکٹ چین نے انویسٹ کیا ہے. ایران کے پورٹس کو وہ بنا رہے ہیں. رشیا آن دی ادر ہینڈ کوآپریٹ ان کا کر رہے, دفاعی کوآپریشن ہے. ایران نے بلکہ روس کو میزائل دیے ہیں یوکرین کی وار میں. تو اب وقت آیا ہے کہ ایران کی ضرورت پڑی ہے تو روس ان کی مدد کرے گا ان کی مدد. آپ کو کر رہے ہیں تو یہ تو ایک قسم کا یہ پھر ایک گیو اینڈ ٹیک چلتا رہے گا. اور اس قسم کی یہ جو ایریل ایکسچینجز جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. اب اور مجھے لگتا ہے کہ ایرانین پیپل اور ایرانین گورنمنٹ میں یہ ڈٹرمنیشن ہے ناٹ ٹو سرنڈر اور گیو ان. 8 سال کی بھی تو جنگ لڑی تھی انہوں نے ود عراق آبویسلی. جی پروفیسر ذرا ویری کوئکلی واٹ از یور ٹیک آن دس کہ یہ اسرائیل کس حد تک جا سکتا ہے, اور کیا اسرائیل میجرلی ڈسرپٹ کرے گا؟ کیا ٹرمپ کو کوئی نئی سوچ ان کے ذہن میں ہوگی, یا وہی پرانے جس طرح امریکن باقی سے دور کرتے رہے؟ دیکھیں ظاہر ہے اسرائیل کے پاس جو آپشنز کی دن بدن کمی ہو رہی ہے. اسرائیل کا انٹرسٹ یہ ہوتا کہ تیزی وار میں امریکہ کود جاتا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ 2 ہفتے کا ٹائم دوں گا, یہ ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے اس لابی کے لیے جو اور تیزی سے چاہتے ہیں. اور اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پولیٹیکل اکانومی میں ہم کہتے ہیں ٹائمنگ اینڈ سیکوینسنگ از کریٹیکل, کہ کب واقعات ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے کیا. تو اگر آپ پچھلے 1 سال کا دیکھیں تو جو غازہ پہ ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہے ویسٹ میں. انہوں نے اسرائیل کو چیلنج نہیں کیا, لیکن معاشرے اور سوسائٹی کے لیول پہ بہت زیادہ بے چینی ہے کہ بھئی یہ ہم کہیں خاتمہ نہیں ہو رہا اس کا. دوسری چیز جو سوری عدیل, میں اس میں تھوڑا سا ضرور کہنا چاہوں گی کہ ان تھکاوٹ شاید ہو, لیکن کوئی پالیسی میں انچ بھر کا چینج نہیں آیا ہے. جرمن چانسلر نے کیا کہا ہے کہ وی آر ویری پلیز دیٹ اسرائیل از ڈوئنگ دا ڈرٹی ورک فار اس. میرا کہنے کا مطلب آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اٹ ہیزنٹ انفلوئنسڈ پالیسی ایٹ آل. That's true, لیکن it is delaying the process. It is kicking the can. جی اچھا جی, ابھی پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والے, تو ضمیر تھوڑا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اگر بیٹھے ہوتے حکومت میں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو آپ نوبیل اینڈ نیوکلیئر گو ٹوگیدر, تو آپ ان کو نوبیل ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کرتے؟ میں تو نہیں کرتا, بیکاز دیکھیں ٹھیک ہے انہوں نے ایک سالسی کا رول پلے کیا اینڈ وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. اور لیکن نوبیل پیس پرائز ایٹ اے ٹائم جب یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں ایران اسرائیل کے درمیان اور کیا رول وہ پلے کرتے ہیں, یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے,
اور چین کے ساتھ امریکہ کی جو حالات تعلقات ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن ان کا ایک پازیٹیو تو ہے, مطلب ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو اینڈ اسٹارٹ بیشنگ کنٹری. یہ تو صحیح نہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو ایک رول ہے وہ اس کو تو ضرور ہمیں یہ ایکنالج کرنا چاہیے. لیکن اگر لیکن ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کرنا آئی تھنک اٹس اے بٹ گوئنگ. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے جہاں جن لوگوں نے ادھر سے کیا انہوں نے کہا ہوگا کہ شاید وہ ان کو انکریج کریں ٹو ٹیک دی رائٹ ڈیسیژن. مجھ سے زیادہ پتا ہے تو آئی ڈونٹ نو کس کو پتا ہے جنہوں نے نومینیٹ کیا. ہاں یہ بات ہے کہ مطلب اگر ہم دیکھیں انہوں نے انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں, آپ تو مطلب ون آف دا موسٹ نالجبل پیپل آن انڈیا پاکستان, یہ جو ہم نے جنگ جیتی, اگر یہ کوئی اور پریزیڈنٹ ہوتا تو مجھے یقین ہے, اور آپ نے دیکھا ہے 30-40 سال سے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, تو پھر وہ پھر بھی پاکستان کو اچھا نہ کہتے, پھر بھی وہ کہتے ہیں پاکستان کی غلطی. تو یہ تو ماننا پڑے گا. صحیح بات ہے. اب اگر یہ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ہوتی تو ہمیں تو بہت ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہوتی اور ہندوستان کی بڑی سپورٹ. وہ کہہ رہے ہوتے بائیڈن کی مار کیوں نہیں پڑی آپ کو, وہ تو ان کا تو یہ حال ہے. بٹ تو یہ تو ہے کہ اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک پازیٹیو رول تو پلے کیا ہے ٹو جنگ بندی کروانے کے لیے, اور وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ رول. لیکن یہ بھی ہے, دیکھیں یہ بھی ہمیں ضرور کریڈٹ دینا چاہیے اپنی آرم فورسز کو کہ اگر ہم ہندوستان کا منہ توڑ جواب نہیں دیتے تو ہمیں یہ نہ تو پھر یہ جنگ بندی بھی ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. جنگ بندی اس وقت ہوئی ہے نا جب ہم نے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے. مطلب کہ میرا خیال ہے کہ میں اس حد تک آپ سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ یہ نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی دل میں بڑی نیکی آ گئی, پاکستان نے کیونکہ ایکچولی ملیٹریلی انڈیا کو بڑی مشکل میں ڈالا تو انڈیا بھاگا گیا نا. اور انڈیا نے پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کیا نا, جو irrespective of ابھی مودی صاحب جو بھی کہیں, لیکن فیکٹ از کہ ہی وانٹڈ دس سیز فائر. آف کورس دے ریچڈ آؤٹ ٹو انڈیا, دے ریچڈ. وہ جو ان کے سوہانی صاحب ہیں فورس میگزین والے, انہوں نے تو کہا کہ چائنا کو بھی ریچ آؤٹ کیا, امریکہ کو بھی کیا, اور روس کو پلس فرانس کو بھی. تو وہ کہہ رہے تھے اگر آپ تیار نہیں تھے جنگ کے لیے تو پھر آپ نے جنگ کی. ان کا تو رونا ہو رہا ہے. لیکن ہاں یہ ذرا کوئی زیادہ ہی ہم نے کر دیا کر کے ان کو ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کر کے. لیکن بڑے مزے کی بات ہے کہ لگتا ہے ہم نے کوئی دکھتی رگ چھیڑ دی ہے, کیونکہ انہوں نے ایک اپنی 2 میل لمبی ٹویٹ کی ہے, میں نے یہ بھی کیا لیکن مجھے تو کوئی نہیں دے گا, میں نے یہ بھی کیا, یو بھی کیا. ڈونلڈ ٹرمپ ایٹ ہز بیسٹ سیئنگ آل دس. تو ہم نے تو دس کوڈ بی اے ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک کہہ سکتے ہیں پاکستان. فور شور ہی از ناٹ گیٹنگ اٹ, لیکن دل میں جگہ تو بنا لی ہوگی, دل میں جگہ بنا لی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کے. بہت شکریہ زمین پروگرام نے کہا. پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی پر ناظرین پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.